دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. دوستو، دل جو ہمارے لیے بہت اچھا سوچتا ہے، ہمیشہ آپ کا اچھا گھر ہو، اچھی بیوی ہو، اچھے بچے ہو، لیکن انفارچونیٹلی ہم دل کا خیال اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنا ہے. ہم اچھے کھانے نہیں کھاتے، بے وقت کے کھانے کھاتے ہیں، چکنائی والے کھاتے ہیں، اور اوپر سے کوئی اسموکنگ کر رہا ہے، کوئی واک نہیں کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے دل کو روگ لگ جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. پھر آگے اس کے علاج اور زیادہ مہنگے ہیں، اینجیوپلاسٹی ہے جی، یہ بائی پاس ہے، یہ میڈیسن ہے، میڈیسن بھی آپ نے کہا ہے آپ کھانے پڑتی ہے. تو ایک لیٹسٹ ٹیکنیک ہے جس کو EECT تھراپی کہتے ہیں، جو بغیر آپریشن کے ایک تیسرا علاج ہے. اس کے بارے میں ابھی آپ بات کریں گے. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ہمارے پاس بنی گالس سے تشریف لائے ہیں. ان کا کوئی ایسا کوئی پرومیننٹ رسک فیکٹر نہیں تھا، نہ ان کا کولیسٹرول زیادہ تھا، نہ کوئی شوگر تھی، نہ کوئی بلڈ پریشر ہے، لیکن پھر بھی ان کو ہارٹ کی تکلیف ہو گئی اور اینجیوگرافی پہ ٹرپل ویسل ڈیزیز، یہ تینوں شریانوں میں بلاکیج نکلی اور بائی پاس ریکمینڈ ہوا، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب تیار نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ہم سے EECT کے لیے رابطہ کیا. آج ان کے سیشن مکمل ہو رہے ہیں، الحمدللہ یہ کافی بہتر ہے، کمفرٹیبل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ویورز کو بتائیں ذرا کہ یہ کیا ہو گیا آپ کے دل کو؟ آپ تو ماشاءاللہ فٹ ہے، انرجیٹک ہے، ینگ ہے، تو کیسے ہوا ذرا بتائیے ہمارے ویورز کو. کیا سر ڈاکٹر ذوالفقار بلوچ میرا نام ہے جی. اور بس دو بات، ایک تو آپ سے دوستی محبت ہونی تھی کہ آپ سے تعلق، اور دوسرا باقی 3 شریانیں میری جو ہے نا اینجیوگرافی پہ ٹرپل ویسل ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی. سر نے جیسے بتایا بائی پاس ڈائگنوز ہوا، بائی پاس ریکمینڈ ہوا، اور پھر ہم نے تھوڑی سی سرچ بھی کی کہ بھائی اگر اس کا کوئی الٹرنیٹ کوئی ہم میتھڈ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں میں ایک چیز سر بتاؤں، جی پلیز آپ جو سچی بات ہے نا، فرسٹ سیشن جو ہے نا، فرسٹ سیشن کے بعد جب میں سیڑھیاں اترا تو میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میں ٹھیک ہو گیا. اچھا، جسٹ فرسٹ سیشن سر، بالکل یہ 110% ہے، کیونکہ مجھے فیل ہو گیا کہ یہ واقعی جو ہے نا اثر کر رہی ہے، مطلب یو آر کمفرٹیبل سر 110%. اور پھر اس کے بعد تو ماشاءاللہ پھر ڈے بائی ڈے جو ہے نا، اب میری واک ڈیلی کی میرے خیال میں 3-4 کلومیٹر. اچھا، اور وہ ہائکنگ ہے، میں اچھا رننگ کر کے میں جاتا ہوں اور سانس بالکل نہیں پھولتا. اب دیکھیں جن کی 3 شریانیں بلاکڈ ہوں، اس کا مطلب ہے ان کا وہ آلٹرنیٹ سسٹم جس کو ہم نیچرل بائی پاس کہتے ہیں، وہ ان کا ڈیولپ ہو گیا ہے، ساتھ فالو ہوا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سر میں نے پروسیجر کے دوران فیل کیا ہے. اچھا، مطلب ہے کہ بلڈ کی جیسے ایک گرمائش، سرکولیشن بڑھ گئی ہے بالکل سر ایسے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور مسیح ہیں آپ، اللہ آپ کو صحت امام سے رکھے، اور آپ بہت اچھے طریقے سے سب کے ساتھ جو ہے نا اچھا وہ بہیو، اور سارے آپ کی جو ٹیم ہے دے آر ویری کوآپریٹیو، اور بڑے جو ہے نا اچھے خیال رکھنے والے ہیں. تو ہماری تو دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مشن ہے آپ کا، بالکل اس کو کامیاب رکھے. اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہر ایک کو. میں تو ایون جو ہے نا اپنے بھائیوں کو کہا ہے، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے کہا یار اب ایج ہے تو آپ ایک جو ہے نا یہ پروفائلیکٹیکلی، جی یعنی بیفور ٹائم آپ اپنا ایک سیشن سے کروا لیں. اس کا سر کوئی اور نہ نقصان ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، اور نان انویسو ہے. آپ نے کچھ ایسی چیز کرنی نہیں ہے جس سے آپ کو جو ہے نا کوئی خطرہ ہے. سب سے بڑا فائدہ اس کا یہی ہے. باقی جتنے بھی پروسیجر ہیں، بائی پاس سرجری ہے، اینجیوپلاسٹی ہے، وہ انویسو پروسیجر ہے، کیونکہ آپ خود آپ سرجن کے ساتھ کام کرتے رہے، آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا یعنی کہ مطلب اس میں رسک ہوتے ہیں، ہارم ہوتی ہے. پھر پوسٹ آف کمپلیکیشن بھی وہ بھی دیکھیں، تو وہ بھی خاص کر ایسے پیشنٹ جو ہمارے ڈائبیٹک ہیں، ہائپرٹینسو ہیں، کڈنی ڈیزیز ہے، ملٹیپل ایشوز چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بیسٹ آپشن ہے. وہ کہتے ہیں نا دا آپشن فار پیشنٹ ود نو آپشن، یعنی ایسے مریض جن کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے، بغیر آپریشن کے، بغیر سرجری کے، بغیر کٹ لگائے، بغیر مریض کو بے ہوش. آپ دیکھیں آرام سے لیٹ کے اللہ میاں کو یاد کرتے ہیں،
دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, میں نے خود دیکھا آپ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے منہ لگایا ہوتا ہے آپ نے. دیکھیے شفا میرے اللہ نے دیا, ہم نے تو ایک کوشش کرنی ہے دل سے آپ کو گائیڈ کرنا ہے. سر اس میں جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ کوئی آپشن نہ, میری تو ایک اور چھوٹی سی رائے ہے جی پلیز. کہ اگر کسی نے سوچا ہوا بھی ہے نا بائی پاس کے لیے, تو یہ پہلے وہ ٹیسٹ کرنا پہلے کروا دیں, بالکل صحیح. کہ بھائی اس کو جو ہے نا اگر بہتری, کیونکہ وہ آپشن اس کے پاس وہ بالکل بہت محفوظ اچھی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے کروڑوں روپے کی بات کی ہے یہ. جی. تو یہ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ نان انویسو طریقے سے, اس میں دیکھیں صرف اور صرف آپ کی بلڈ سپلائی انہینس ہوتی ہے. اب اس کا نام ہی دیکھیں EECP, انہینس ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن. جی بالکل. یہ جب کفس لگاتے ہیں آپ کی باڈی کا 30-35% بلڈ ہمارا یہ لوور لمز میں ہوتا ہے. جی ایسے ٹھیک ہے نا, جو ہم نے پڑھا بھی ہے, سب پتہ بھی ہے. تو یہ بلڈ جو ہے اس کو جب سکویز کر کے اوپر دل کی طرف پھینکا جاتا ہے تو بلڈ میں دیکھیں آپ کی آکسیجن بھی جا رہی ہے, آپ کی نیوٹرینٹس بھی ہے, اور بلڈ بذات خود بھی ہے. جہاں پہ جائے گا تو وہ ہارٹ کو بھی نرش کرتا ہے, ہارٹ سے نکل کے آپ کے برین کو نرش کرے گا, کڈنیز کو کرے گا, جتنے بھی آرگنز ہیں ان سب ساتھ کولیٹرلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. مین چیز ہے نیچرل بائی پاس ہو. بالکل. وہ دیکھیں کوئی بھی طریقہ کار ہے, جس طرح ابھی آپ دیکھیں بائی پاس میں کیا ہوگا کہ یہ اگر ٹرپل ویسل ڈیزیز ہے تو یہ آپ کی بیماری ادھر ہی رہے گی. انہوں نے نیچے سے ایک وین نکال کے یا اوپر سے یا نیچے جوڑ دینی ہے, ایک الگ سرکولیشن بڑھا دینی ہے. اسی طرح اسٹنٹنگ میں بھی کیا ہوگا کہ ایک نلکی ڈال کے انہوں نے تار ڈال کے اس کو کھول دینا, اوپر ایک اسپرنگ ڈال دینا. یہ نیچرل وے میں طریقہ کار ہے اور بڑا زبردست اور انتہائی کارآمد ہے اور بے ضرر ہے. اور کتنے بھی مریض ہمارے یہاں پہ مستفید ہو رہے ہیں, یقین کریں ود ان ڈیز لوگ یوں یہاں پہ سیڑھیاں بھاگتے جاتے ہیں. مجھے تو وہ سب ادھر مل رہے ہوتے ہیں نا کہ اور اکثر بتا رہے تھے کہ سر ہم پہلی دفعہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سک رہے تھے اور اب جو ہے نا ہم مطلب بالکل اپنی مرضی سے چلتے ہیں. تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہوگی کوئی بھی ہارٹ کا پیشنٹ ہے کم از کم ایک بار تشریف یہاں ضرور لائیں, یہاں پہ دیکھیں, مریضوں سے ملیں, اٹینڈنٹ سے ملیں, ہم سے ملیں, پھر ایک رائے قائم کریں. دل مانے تو آپ آگے پروسیڈ کریں. میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی آپشن نہیں ہے. اور ہمارا نمبر اس پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یوٹیوب چینل پہ, اس پہ رابطہ کر کے ہم سے اپائنٹمنٹ لیں, ہم آپ کو انشاء اللہ اچھے طریقے سے گائیڈ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.